ندیم رضا کا سلام۔ بھارت میں آج بھی رافیل طیاروں کا چرچہ رہا، اور اس کا چرچہ اس لیے رہا کہ انہیں پاکستان اور چین کے جو مشترکہ پروجیکٹ ہیں JF-17 تھنڈر، اس کی گھن گرج وہ وہاں تک جا رہی ہے، وہ اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے مقابلہ ہوگا۔ ایک تو یہ خبر ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اب بھارت کو نیپال سے بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور بھارتی فوج کے اوپر ایک بڑا حملہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ دو تین ایشوز ہیں جو بھارت سے جڑے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اور چین کی سرحد، پاکستان، اسی طرح بنگلہ دیش، سارے ملے جلے ہیں، ان سے بات کرنی ہے۔ تو شروع میں وہی رافیل طیاروں کی بات کرتے ہیں۔ رافیل طیاروں کے وہاں پہ ایک تو کانگریس جو سب سے بڑی جماعت ہے، ان کی طرف سے بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ بھارت نے 126 طیاروں کی فرانس سے بات کی تھی، لیکن مودی سرکار نے اتنے انتہائی مہنگے طیارے یہ خریدے ہیں، اور جب پہلے ان کی بات ہو رہی تھی تو اس کے زیادہ پرائس نہیں تھے۔ ان کا یہ تھا کہ 526 کروڑ روپے کا ایک طیارہ تھا، لیکن یہی طیارہ جو مودی سرکار نے اس میں کمیشن ڈال کے کک بیکس اور دوسری طرح سے جس طرح سے مہنگے داموں خریدا ہے، وہ اس کو 526 کروڑ سے 1670 کروڑ پہ اس کی قیمت لے گئے ایک طیارے کی۔ اور اس کی افادیت اور اہمیت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا تھا، گو کہ اس کی ساؤنڈ زیادہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن JF-17 تھنڈر وہ اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ 126 کے بجائے صرف 36 طیاروں کا سودا ہوا ہے، اور یہ 36 طیارے بھی ایک ساتھ نہیں آئیں گے، انہیں آنے میں وقت لگے گا۔ ابھی صرف 5 طیارے ان کے پر آئے ہیں، اور ان کی بھی اتنی بہت زیادہ وہ افادیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی 1 سیٹ اور 2 سیٹ والے ہیں۔ انہیں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اتنے مہنگے داموں کیوں خریدا ہے، جبکہ بھارت کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں بہت ہی انتہائی فرسودہ ہیں۔ وہاں مہنگائی اور یہ کووڈ-19 کی وجہ سے، جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، یہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ امتیازی سلوک لوگوں سے کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو لے کے وہاں بہت زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ مودی سرکار بھارت کو تنہائی کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان طیاروں کے اوپر بہت وہ ہے کہ چین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو چین کا نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کا کیسے کریں گے؟ کیونکہ JF-17 تھنڈر جو یہ طیارہ جو ہے، پاکستان اور چین مشترکہ طور پہ صرف اور صرف 15 دن میں ایک طیارہ بنا سکتے ہیں، اور بھارت کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ 5 آئے ہیں، وہ بھی فوری طور پہ آپریشن نہیں ہو سکتے، اور 36 جو آنے ہیں طیارے باقی آنے کے رہ جاتے ہیں، ان کے 31، اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو یہ صورتحال ہے بھارت میں۔ بھرپور سوشل میڈیا، اور وہ میڈیا جو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ ترقی پسند ہے، یا لیفٹسٹ ہیں، یا عوام کے جو حامی میڈیا ہے، وہ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں، اس پہ سوالات برپا کر رہے ہیں کہ بھارت میں ایسے موقع پر وہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ملک تنہائی کے شکار ہو رہا ہے۔ اس کی تنہائی کے شکار کیوں ہو رہا؟ آپ یہ دیکھیں، چین کا بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے اب وہ بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش بھی ان سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے، نیپال کے ساتھ بھی انہیں خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ نیپال کی سرحد پہ انتہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ آنے جانے پر پابندی لگا دی ہر قسم کے۔ نیپال کے ساتھ جس طرح سے جو سرحد جڑی ہوئی ہے اتر پردیش کی، وہاں پہ مسئلہ ان کو بنا ہوا ہے، کیونکہ اتر پردیش میں وہاں پہ جو ایودھیا میں بابری مسجد کو 5 اگست کو اس کا افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو شدید خطرات ہیں، کیونکہ منع کیا جا رہا ہے، کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ جو بابری مسجد کو 92 میں شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی، کافی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جو مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے وہاں پہ ہنگامہ آرائی بلوا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا افتتاح نہ کیا جائے، اس کو لے کے بھی شور شرابہ رہا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مودی کو وہاں انتہائی خطرہ ہے اگر وہاں افتتاح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ یہ نیپال کی سرحد جڑی ہوئی ہے، تو وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے فوجی لگا دیے ہیں اس سرحد کے ساتھ ہی۔ پھر آگے یا منی پور میں جو فوج کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے ان کی، جہاں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں پہ کیونکہ جس طرح سے بنیاد پرستی اور جو اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے انہوں نے رویہ، اس کی بنیاد پہ سارا وہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جو اتر پردیش کے ساتھ دیکھیں، یہ جو 7 اس کی سسٹر ریاستیں ہیں، اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، تریپورہ، ناگالینڈ
اور ناگالینڈ کے ساتھ یہاں پہ بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ساری کی ساری. یہاں پیپلز لبریشن آرمی ہے, ریولیوشن پیپلز فرنٹ ہے, یونائٹڈ لبریشن فرنٹ ہے, اسی طرح اور بھی تحریکیں ہیں جو وہاں پہ آزادی چاہتی ہیں. وہ اس لیے آزادی چاہتے ہیں کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا جغرافیہ بھی اس کا, یہ تمام ریاستیں جو ہیں ساتھوں کے ساتھ چین, بھوٹان, نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہیں. یہ بھی حساس نوعیت کی ہیں. انہیں بھی وہی درجہ حاصل رہا ہے جو جموں کشمیر اور لداخ کو حاصل تھا, وہی آئینی 370 اور اس کی جو کئی شقیں ہیں ایچ تک جاتی ہیں, اس کے تحت انہیں خصوصی یعنی کہ مرات حاصل تھے, لیکن ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے. اسی لیے یہ سب علیحدگی کی تحریکیں چلا رہی ہیں. اور اسی میں یاد آ گیا ناگالینڈ کا, جیسا کو پتہ ہے انہوں نے تو اپنا جھنڈا بھی بنا لیا ہے, وہ بھی لہرا چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کی بھی تحریک وہ بھی شروع ہونے والی خالصتان کی. وہ وجہ یہی ہے کہ مودی کی جو ہندوتوا کی جو پالیسی ہیں, جو اپنا نظریہ سب پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. ان کا اپنا سوشل میڈیا اس پہ شور کر رہا ہے, کیونکہ جو مودی کا جو اکھنڈ بھارت کا یعنی کہ ترقی یافتہ یا انتہائی طاقتور بھارت کا جو خواب ان کا جو نظریہ تھا, وہ اس کو صرف بکھر کے رہ جائے گا. یہ ان کے تھنک ٹینک بھی اندر سے آوازیں لگا رہے ہیں کہ اگر مودی نے اپنی پالیسیاں نہیں بدلی اور ان کو نہیں روکا گیا تو علیحدگی تحریکیں مزید پروان چڑھیں گی اور یہ حملے فوج پہ مزید تیز ہوتے جائیں گے, اور اس کا انجام جو ہے اس کے یہ بکھرے یعنی ٹکڑے نہ ہو جائیں, اس طرح پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اب وہ سارا کے سارا جو پالیسی ساز جو ہیں وہ ایک ہو کے بیٹھ رہے ہیں, اسی لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ رائفل طیارے ہوں یا بھارت کے ساتھ جڑی سرحدوں پہ جو کشیدگی ہو رہی ہے, اس کو بھی لے کے, اور بھارت کے جو اپنے حالات ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اور یہ جو پالیسی ہیں جتنے مہنگے طیارے خریدے ہیں, اس کے اوپر شدت کے ساتھ تنقید ہو رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے یہ سمجھ جائیں, ورنہ پہ بھارت کے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. شکریہ, خدا حافظ.